روس اور شمالی کوریا کا اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط۔ صدر بائیڈن کا امیگریشن کا نیا منصوبہ، 5 لاکھ افراد امریکی شہریت کے اہل۔ اقوام متحدہ کا افغان طالبان سے خواتین پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق بدھ کو پوٹن اور کم کی 2 گھنٹوں تک جاری رہنے والی ملاقات کے بعد اس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر کم جونگ ان نے کہا کہ شمالی کوریا غیر مشروط طور پر روسی پالیسی کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا یوکرین میں فوجی آپریشن کے لیے روسی حکومت اور فوج کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ روسی صدر بدھ کو پیونگ یانگ پہنچے، جو 24 سالوں میں شمالی کوریا کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس اور شمالی کوریا میں قربت میں اضافہ ہوا ہے۔ مغربی ممالک کی طرف سے ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا ٹیکنالوجی کے بدلے روس کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے، لیکن دونوں ممالک اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت بغیر کسی دستاویزات کے امریکہ میں مقیم لاکھوں افراد کو امریکی شہریت مل سکتی ہے۔ اس اقدام سے ان افراد کو ملک بدری سے تحفظ مل سکتا ہے جن کے شریک حیات امریکی شہری ہیں اور وہ کم سے کم 10 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کے امیگریشن نظام کی غیر جانبداری کو بہتر بنائے گا۔ صدر بائیڈن نے اس حکم نامے کے تحت امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لگ بھگ 5 لاکھ تارکین وطن کے لیے شہریت کا ایک راستہ کھولنے کا اعلان کیا ہے جو کسی امریکی شہری کے شریک حیات ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی روکی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں امریکی حکومت اسرائیل کے لیے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فراہمی کو روک رہی ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بام صرف وہ ہتھیار ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ منگل کو محکمہ خارجہ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بلنکن نے کہا، ہم ایک شپمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس کے بارے میں صدر بائیڈن نے بات کی ہے اور جو 2000 پاؤنڈ وزنی بامز سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان بامز کے ممکنہ طور پر رفح جیسے گنجان آباد علاقے میں استعمال کیے جانے پر خدشات ہیں۔ صدر بائیڈن نے مئی میں غزہ میں شہریوں کی ہلاکت کے خدشے کی وجہ سے اسرائیل کو بعض بحری ہتھیاروں کی فراہمی ملتوی کر دی تھی۔ افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی پابندیاں ختم کر دیں جو خواتین کے بنیادی حقوق سلب کرنے کا موجب بن رہی ہیں۔ اپنی تازہ ترین رپورٹ میں رچرڈ بینٹ کا کہنا ہے کہ طالبان کے دور حکومت کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کی منظم انداز میں خلاف ورزیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جس سے افغانستان میں نوجوان نسل سمیت معاشرے کے تمام عناصر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جنیوا میں افغان خواتین سے بات کرتے ہوئے رچرڈ بینٹ کا کہنا تھا کہ اس قسم کی خلاف ورزیاں اتنی سنگین اور وسیع ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ منظم شکل اختیار کر رہی ہیں۔ طالبان کی عبوری انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ماضی میں اس قسم کی رپورٹس کو وہ افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا قرار دے چکے ہیں۔ شدید موسمی اثرات کے سبب بھارت ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور گرمی اور شدید بارشوں کی وجہ سے اب تک 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق دارالحکومت دلی کا درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو گزشتہ 6 سالوں کے دوران شہر میں ریکارڈ ہونے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ اس ہفتے دلی میں لو لگنے سے 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی ریاست آسام میں مسلسل بارش کی وجہ سے آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اس ہفتے کم سے کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔